اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج 5واں جمعہ ہمیں نصیب ہو گیا اس رمضان شریف کا۔ کل کی بات ہے کہ پہلا جمعہ پڑھا تھا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے جس نے ہمیں یہ رمضان شریف کا مبارک ترین مہینہ نصیب فرمایا، اور جن جن لوگوں نے اس مہینے کو، اس مہینے کی مبارک گھڑیوں کو اپنے حق میں استعمال کیا، وہ بہت مبارک کے مستحق ہیں، اور ان کو خود اللہ تعالیٰ کا وہ جتنا شکر کرے کام ہے کہ جس نے ان کو توفیق دی اس مبارک مہینے کی مبارک ترین لمحات سے فائدہ اٹھانے کی۔ تو اور جو نہیں اٹھا سکے اللہ تعالیٰ ان کو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور ان کو موقع عطا فرمائے، دوبارہ ان کو رمضان شریف نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رمضان شریف دوبارہ نصیب فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنی درستگی کے ثمرات اپنے قریب عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو ہمارے متعلقین ہیں وہ ہماری درستگی سے فائدہ اٹھائے، منور ہوں، ہم اپنے آپ کو منور کریں اور لوگوں کو پھر اپنے انوار، ہمارے انوار لوگوں تک پہنچیں۔ تو یہ رمضان شریف جو ہے یہ اللہ میاں نے اسی لیے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہم تقوی سے مزین کر لیں، ہم تقوی کو اپنا لیں۔ تقوی ہی تو وہ شیشہ ہے جس پہ جو ہر آخرت کا عکس قبول کر لیتا ہے، آخرت کا عکس قبول کر لیتا ہے۔ پتھر دل ہو نا جی، اس پہ آخرت کا عکس پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ، مگر یہ تقوی اگر ہو ہمارے اندر تو جو آخرت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دل میں جذب ہو جاتی ہیں، آخرت کی باتیں ہمارے دل میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ جو ہدایت جو ہے، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہدایت نور باطن ہوتا ہے، ہدایت نور باطن ہوتا ہے جو بندہ اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ تو سب مانتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، تو ہدایت کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ نور باطن ہوتا ہے، وہ نور باطن ہوتا ہے، اور ہر اس دل میں جذب ہو جاتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ جس لیول کے آپ متقی ہیں نا، اس لیول کی آپ ہدایت ابزارب کر سکتے، اتنی آپ کی ہدایت ابزارب کرنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، کیپیسٹی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان شریف بھیجتا ہے، ہر سال، تاکہ میرے بندے تقوی اختیار کریں اور پھر میں ان کو ہدایت ان کے اوپر انڈیل دوں، وہ ہدایت یہ جذب کر لیں گے، سارا سال اس ہدایت سے مزے لوٹیں گے، اس ہدایت کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت دیں گے، اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ تو یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا رمضان شریف ہمیں عطا کرنے کا۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہمیں چند گھنٹے رہ گئے ہیں رمضان شریف کے جانے میں، ہمیں ان گھنٹوں میں سے چند لمحات نکال کے اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے۔
انڈیویجولی ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، چند لمحات نکال کے ان چند گھنٹوں میں جو رہ گئے کہ میں نے اس رمضان شریف میں کیا کھویا کیا پایا. ہر ایک بندہ اپنا جائزہ لے، سائڈ پہ بیٹھ کے 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ دیکھے کہ رمضان شریف اللہ میاں نے مجھے نصیب فرمایا تھا اور میں نے اس میں کیا کیا کھٹا ہے اور کیا کیا میں کھٹ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کھٹا فار ون ریزن اور دی ادر. اور جو میں نے کھٹا ہے یہ پھر اپنے آپ سے ایک گویا عزم کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ جو میں نے کھٹا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ میں اگلے رمضان شریف تک اس کو سنبھال کے رکھوں اللہ کی مدد سے. ہماری کوئی ہوتی ہے مدد اللہ کی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن شریف میں جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پہ راستے کھول دیں. تو کوشش ہماری طرف سے ہو اور مدد اللہ سے مانگ دو. کبھی بھی کوئی قدم یہ یاد رکھیں دنیا میں زندگی میں کوئی بھی قدم آپ نہ اٹھائیں جس میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو. ہر قدم پہ اللہ کی مدد، یا اللہ مدد 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 یا اللہ. چھوٹی بڑی جو غمی خوشی تکلیف ہر یا اللہ مدد یا اللہ مدد. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا جائے بندہ اور کہ یا اللہ پاک جو میں نے اس رمضان شریف میں کھٹا ہے، جو اچھی عادتیں میں نے اس رمضان شریف میں ڈیولپ کی ہیں وہ عادتیں یا اللہ پاک میرے ساتھ رکھنا تاکہ جب اگلا رمضان شریف آئے تو میں ان اچھی عادتوں کے ساتھ انٹر ہوں. جو بھی اب ضرور جائزہ لینا بہت ضروری ہے اپنا سٹاک کرنا کہ بھئی 30 دنوں میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ میاں نے کہا تھا یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا. کیا میں نے وہ کیا؟ اگر کیا الحمدللہ خوب اللہ کا شکر کرے. اللہ پاک تیری توفیق سے کیا، تیرا شکر ہے. اور یہ تو نے مجھے عادت ڈال دی، یہ اچھی عادت میں نے اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ رمضان شریف کے پہلے نہیں تھی اب ہے. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ اچھی عادت بخشی اور یہ عادت جو تو نے مجھے بخشی ہے یہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے. یا اللہ پاک تیری مدد سے تیری توفیق سے ایسا ہو. یہ بڑا ضروری ہے جائزہ لینا تاکہ یہ جو اللہ کی جو منشا ہے وہ پوری ہو جائے، اللہ کی منشا پوری ہو جائے. اب رمضان شریف میں دیکھیں جیسے میں پہلے عرض کرتا تھا کہ رمضان شریف میں شیاطین بند تھے، ہمارا کھانا پینا بند تھا. شیطان ہمارے نفس کے ساتھ مل کے ہمارا کام خراب کرتا ہے. ہماری نفس کی ویکنیس سے واقف ہے شیطان کہ ہماری کیا کیا کمزوری ہیں، تو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ان کو اور ہمارے سے غلطیاں اور سرکشیاں اور گناہ کرواتا. تو روزوں میں شیطان بھی بند تھا، شیاطین بند تھے، جکڑے ہوئے تھے. اور ہمارا نفس جو تھا یہ کھانے پینے سے اس کو منع تھا کھانا پینا. اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عام تھی اور فرشتے پکارتے رہے، ابھی پکار رہے ہمارے لیے کہ ہے کوئی جو ہم سے اللہ سے مانگے اللہ دے اس کو، سوال کرے تو سوال پورا کرے، کوئی رزق مانگے تو رزق دے، واٹ ایور. تو پکارتے رہتے ہیں. تو پھر رمضان شریف ختم ہوگا تو یہ پکار ختم ہو جائے گی، وہ رحمت جو خاص ہم پر تھی وہ وڈرا ہو جائے گی، نارمل معاملات آ جائیں گے اور شیاطین کھل جائیں گے اور ہمارا نفس کھانے پینے سے جو رکا ہوا تھا وہ بھی کھل جائے گا. تو یہ سارے جو ایڈوانٹیجز ہمیں تھے رمضان شریف میں وہ اب ہم سے جاتے رہیں گے.
تو ہمیں یہ چیز بڑے دیکھنا پڑے گی اس چیز پہ. جب ہم شوال میں قدم رکھیں تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بیک پہ وہ نہیں ہے. شیطان کھل گئے ہیں, نفس اوپن ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت وہ اس طرح جس طرح قریب تھی اور جو اعلانات ہو رہے تھے ہمارے اب وہ نہیں ہے, وہ چلے گئے. اور جو ہم نے اچھی عادت کوئی بنا لی ہے تو اس کو ریٹین کرنے کے لیے اب اللہ سے مدد مانگے. یا اللہ پاک یہ 2 4 5 عادتیں جو رمضان شریف میں اچھی مجھے ڈیولپ ہوئی ہے, یا اللہ پاک یہ تو قائم رکھنا, یا اللہ پاک یہ قائم رکھنا, یا اللہ پاک یہ قائم رکھنا. اور جو میں نہیں کر سکا, یہ 4 5 اور بھی میں ایک اڈاپٹ کر سکتا تھا, وہ میں نہیں کر سکا. یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, مجھے رمضان شریف نصیب عطا فرما, یا سارا سال ہے تو مجھے یہ عادتیں بھی مجھے عطا فرما دے. تو یہ اگر اس طرح کا ہم کریں گے تو جو ہماری کمی ہیں وہ جو رہ گئی کسی وجہ سے رمضان شریف سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے, تو اللہ تعالیٰ شاید ان آخری ہمارے محاسبے کی برکت سے ہمیں ان برائیوں سے جو ہمارے اندر پوری طرح سمائی ہوئی ہیں ان سے جان چھڑا دے. تو یہ ایک صورت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں اپنا ساروں کو, جتنے بھی ہم لوگ ہیں, سب کو چاہیے, جو بھی یہ سن رہا ہے بات ہماری, اس کو چاہیے اپنا جائزہ ضرور لے, چاہے 5 منٹ کا چاہے 2 منٹ کا, ضرور بضرور لے کہ میں نے اس رمضان شریف میں کیا کیا, کیا مجھے کرنا چاہیے تھا, کیا میں نے کیا, کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ میں نے کیا, اور کیا مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا ہی نہیں. کسی نے روزے نہیں رکھے, کسی نے تراویح نہیں پڑھی, کسی نے تلاوت نہیں کی, کسی نے خیرات نہیں کی, ہاں جی, کسی نے لیلۃ القدر کی تلاش نہیں کی, کسی نے کچھ نہیں کیا, کسی نے آنکھ کا پرہیز نہیں کیا, کسی نے زبان کا پرہیز نہیں کیا, کسی نے کانوں کا پرہیز نہیں کیا, کسی نے خیال کا پرہیز نہیں کیا. اچھا, اب آگے کیا ہے؟ اب رمضان شریف کی تو کہانی ختم ہو رہی ہے. دا مومنٹ وی اسٹیپ انٹو شوال, اب آگے اللہ کے کیا پیکج ہے؟ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ. اس پیکج میں بھی یہی ہے جو رمضان شریف میں تھا. کیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے, یعنی تقویٰ دیتی ہے جو روزہ دیتا تھا. اور 5 وقت کی نماز, یعنی 5 دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 دفعہ ہو اور یہاں سے نہا کے چلے جاؤ مسجد سے, بالکل پاک صاف ہو کے تھے. جب بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے نا جی مسجد سے, تو بالکل پاک صاف ہو کے جاتا. اور نماز کی قبولیت, لوگ کہتے نہیں جی پتہ نہیں ساری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. نماز کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ میں بے حیائی اور برائی کا لیول میں فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. اگر بے حیائی اور برائی کا لیول وہی کھڑا ہے نماز میں جو پہلے تھا, تو پھر شاید کوشچن مارک آپ لگا سکتے. لیکن اگر بے حیائی میں کمی آ رہی ہے, برائی میں کمی آ رہی ہے نماز سے, تو یہ جان لیں کہ ہماری نماز مقبول. اور آپ دیکھیں اللہ میاں نے نماز اسی لیے فرض کی ہے تاکہ ہم برائی سے بچیں, بے حیائی سے بچیں. کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ کہ نماز اس لیے فرض, روزے اس لیے فرض کیے کہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں. نماز اس لیے فرض کیے بھائی کہ ہم برائی سے بچیں, بے حیائی سے بچیں. اگر نہیں بچیں گے تو اپنا تصور کر لیں کیا ہوگا. ایسی کٹ ہے آگے فرشتوں کی طرف سے, ایسے خوفناک شکل میں فرشتے آئیں گے, دیگ جیسی آنکھیں ہوں گی, دیگ کی جس طرح دیگ کی آنکھ, اور بڑا وسیع اور عجیب ان کا وجود ہوگا. بڑے سخت قسم کے وہ لوگ, سخت گیر ہوں گے, اور رکھ کے دیں گے چپیٹ. لکھا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے, ان کی پیٹوں پہ ماریں گے, ان کو لتر ماریں گے, چپیڑ ماریں گے, ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اس بندے کی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ بس پھیر دی تو اس کو کہیں گے چلو اب اپنی مرم پٹی کر لو, نہ
اس میں اضافہ ہوتا رہے گا فار آل ٹائمز ٹو کم. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ذرا تصور تو کرے, تصور تو بندہ کرے کہ موت کو مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا لوگ, اور کہا جائے گا یہ وہ ہے موت جس سے تم ڈرا کرتے تھے, آج ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے. جو جنت میں جائے گا ہمیشہ انجوائے کرے گا, موت نہیں ہے وہاں. اور جو جہنم میں جائے گا نہ وہ, قرآن شریف کے الفاظ, نہ وہ جی سکے گا اور نہ مر سکے گا. کتنا ہائی سٹیک ہے, کتنا بڑا سٹیک ہے جس کے ہم کیئر نہیں کرتے, ایزی لے جاتے ہیں. وہ بھائی کل کو جب مر گئے تو قرآن شریف میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے, بندے کہیں گے فرض ہے نا واپس بھیج مجھے, اب ہم نے مان لیا, دیکھ لیا, سن لیا, اب ہم نے ایک عمل کریں گے. اللہ میں کہے گا بکو مت, چپ, بی سائلنٹ, ختم ہوگی کہانی. تو یہ جو لمحات ہیں, یہ اس کے جیسے لمحات یہی ہیں جس میں ہم نے ڈو ڈائے لمحات ہیں ہمارے, ایک ایک لمحہ. جس نے 5 وقت کی عادت بنا لی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ, اور اپنا محاسبہ کرتا رہا ہر نماز کے بعد. دیکھیں میں مسجد میں انٹر ہوتا ہوں نا تو میرا ایک لیول ہوتا ہے, جب میں نکلتا ہوں باہر اس امپرووڈ لیول ہوتا ہے. اب میں گھر گیا, اب جب میں واپس آ رہا ہوں تو آئی شوڈ نو, احساس دیکھنا چاہیے یار میں نماز پڑھنے گیا تھا, مجھے فرق پڑا نہیں پڑا. اب میں نماز پڑھ کے گھر رہا, واپس جا رہا ہوں, تو اب کیا گھر کے حالات سے مجھے کیا پھر مائنس میں آیا ہوں, کیا ہوا ہوں. پھر ادھر آیا, یا اللہ اللہم انی, کیا کہتے ہیں جی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر جاتے ہوئے اللہم انی فضل کا, یا اللہ پاک, اللہ آتے ہوئے بھی رحمت اللہ سے مانگ رہے ہیں, جاتے ہوئے فضل مانگ رہے ہیں, رحمت. ہر وقت بندہ یہ اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں اس میں ہمارا فائدہ ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے, کیونکہ ہم نے میوزک فیس کرنی ہے. جب ہمارے پہ موت آئے گی ہمیں, تو موت کی سختی سے لے کر اور انفینٹی تک, انفینٹی کوئی انتہا نہیں ہے. جس کی موت اچھی ہوگی وہ سمجھ لے گے وہ آگے بھی کامیاب. اور یہ موت کی سختی ہے, پھر قبر کی سختی ہے, پھر حساب کتاب ہے, پھر پورے صراط میں حدیث شریف میں آتا ہے لوگ کٹ کر جہنم میں کریں گے, تلوار کی طرح وہ ہوگا باریک اور تیز. اور کون گرے گا؟ جو گناہ گار, کفار, منافق, مشرک, سارے گرے کٹ کے. اور جو اللہ کے بندے ہوں گے اللہ بھی ان کو سانپ کے رکھے گا اور چشمے زدن میں گزار دے گا پورے صراط. تو بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی ہے. اب دیکھیں قربان جاؤں میں اللہ تعالیٰ پہ, جس نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے معاف تمہیں, سوائے پاگل کے کسی کو معاف نہیں ہے نماز. کیوں فرمایا؟ تاکہ یہ نماز ہی ان کو بچائے گی برائی سے اور بے حیائی سے. اور جو برائی اور بے حیائی سے بچ گیا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نور ہدایت کو جذب کر سکے اپنے دل میں اور سینے میں. اور جب وہ جذب کر لیتا ہے نور ہدایت کو, پھر he is able to do all the good deeds that he wants to do. اگر ایسا نہیں کرتا, اگر اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا, تقوی اختیار نہیں کرتا, تو ہر ہدایت جو اس کو آتی ہے واعظ کی شکل میں, قرآن شریف کے آیات کی شکل میں, احادیث کی شکل میں, وہ بالکل اس طرح جس طرح پتھر پہ پانی ڈالا پانی بہہ گیا. لیکن اگر اس کا تقوی والا دل ہے تو اس طرح جس طرح پیاسی مٹی تھی اس پہ پانی ڈالا سارا جذب کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی رمضان شریف بھیجنے کی, روزے فرض کرنے کی, کہ ہم تقوی اختیار کر لیں. تو جتنا ہم نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور اب 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے یہ اتنی ضروری ہے, میں نے بتا دیا آپ کو
کس کے لیے ضروری ہے؟ ہر ایک انڈیویجول کے لیے پرسنلی ضروری ہے. علی کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی کہ جہاں زیب صاحب کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، میرے لیے، ان کے لیے، منان مشرف صاحب کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اتنی ایکولی ضروری ہے. یاسین صاحب کے لیے ایکولی ضروری ہے یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، تاکہ ہم برائی سے اور بے حیائی سے بچیں. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب تو سیلاب ہے برائی اور بے حیائی کا. There is no way other than offering 5 times a day یہ prayers جماعت کے ساتھ، اور کوئی آپشن نہیں ہے. یاد رکھیں، برائی سے بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. رمضان شریف کے روزے تھے نا، یہ تو اب آج ختم ہو جائیں گے شام کو. آگے 11 مہینے شیطان ہوگا، ہمارا نفس ہوگا، اور ماحول ہوگا، ایک یلغار ہوگی برائی کی چاروں طرف. تو کیسے ہم بچیں گے؟ وہ اللہ کا نسخہ یہی ہے، بھائی روزے رکھو. روزے اب چلے گئے، اب 5 وقت کی نماز پڑھو. کس سے؟ جماعت کے ساتھ 27 ٹائم زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک نماز جو ہم گھر پڑھتے ہیں نا، تو اس سے جو ہماری برائی اور فحاشی رکتی ہے، اگر ہم وہی نماز یہاں پڑھیں تو 27 گنا رکے گی. 27 گنا فحاشی رکے گی اور بے حیائی رکے گی ہم سے، اگر ہم نمازیں گھر کے بجائے مسجد میں پڑھتے ہیں. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک ہی فکرہ بنتا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین.